بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین منسٹر ہائر ایجوکیشن مینا خان افریدی صاحب، ایم پی اے غنی افریدی صاحب، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کامران افریدی صاحب، یہاں پہ موجود تمام ہائر ایجوکیشن کے افسران، ذمہ داران اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس، بچے اور بچیاں، السلام علیکم۔ مجھے فخر ہے کہ آج وہ جو خواب عمران خان نے دیکھا تھا پختونخوا کے حوالے سے، اور ہماری حکومتیں جو یہاں پہ رہیں، تو ایک سلسلہ جو شروع ہوا آج الحمدللہ سپورٹس کے حوالے سے پہلی دفعہ کالجز کا بھی پہلا سپورٹس گالا یہاں پہ منعقد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ہر سال ہوگا۔ اور جیسا آپ نے دیکھا کہ آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹس پہ ہی سٹارٹ میں لوگ ہیں جن کو ایوارڈ دیے گئے کہ جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر سپورٹس کے اندر اپنے علاقے کا، اپنے صوبے کا اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ آگے جا کر آپ لوگ بھی اسی طرح محنت کریں اور اپنی فیلڈ میں، چاہے وہ ایجوکیشن کی ہے اس سے بھی آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے، یا چاہے اگر آپ سپورٹس مین بنتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں بلند کریں۔ سپورٹ سے آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، چاہے آپ نے اگر پروفیشنل سپورٹس میں نام ہی بننا ہو، تو وہ یہ ہے کہ آپ مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں، اور دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں آگے جانے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے مقابلہ کرنا۔ آگے وہی بڑھ سکتا ہے جو مقابلہ کرنا جانتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا، اور جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے وہی عظیم انسان بنتا ہے۔ اور سپورٹس میں تو ظاہری بات ہے، چونکہ آپ کا مقابلہ آمنے سامنے ہوتا ہے، تو وہ ایک مشہور تاریخی بات ہے کہ جو ایک جائنٹ سے آپ کا مقابلہ ہو، تو وہ کہا گیا، وہ جائنٹ کا جو مقابلہ تھا تو کہا گیا کہ ہی سو بگ یو کی ناٹ ہٹ ہم، تو جواب دیا اگلے نے کہ ہی سو بگ آئی کی ناٹ مس ہم۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جتنا بڑا مقابلہ ہوگا اس مقابلے کو جیت کے اتنا ہی بڑا آپ کا نام ہوگا، اور اس سوچ سے جب آپ آگے بڑھیں گے، چاہے تعلیم کے معاملے میں ہو، چاہے وہ سپورٹس یا کسی بھی آپ کا کوئی بھی آپ کا جو بھی پروفیشن ہے اس کے اندر، تو آپ ترقی کریں گے۔ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے صوبے نے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے سپورٹس کے میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے جو بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنی محنت سے، لگن سے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو بنوایا ہے۔ میں آپ کو، چونکہ میں خود سپورٹس میں رہا ہوں، میں اسکواش کی مثال لیتا ہوں۔ جب میں انڈر 12 کا چیمپئن تھا تو اس وقت جان شیر خان ورلڈ چیمپئن تھا اسکواش کا، اور اس سے پہلے جان شیر نے جو اسکواش کھیلی اور آگے بڑھا تو اس کے پاس جوتے میں سوراخ ہوتے تھے، اور وہ جوتے سی کے اور ایون بالز جو ہیں ان کو بھی سی کے ٹریننگ کرتا تھا، اور اس کے بعد اس نے دنیا میں اپنا نام بنایا۔ تو اپرچونٹی ملنا ضروری ہے، لیکن اگر جن کو اپرچونٹی نہیں بھی ملی تو ان کی مثالیں بھی ہیں کہ اپنی محنت سے، لگن سے، جذبے سے انہوں نے اپنے آپ کو اپرچونٹی نہ ہونے کے بعد بھی بنوایا ہے۔ تو مجھے آپ لوگوں سے یہ امید ہے، کیونکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو آپ لوگوں نے اس پاکستان میں جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ پاکستان وہ ترقی نہیں کر سکا جس کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب آگے بڑھنا ہے تو ان چیزوں سے بالاتر ہونا ہے۔ اور بالاتر کیسے ہونا ہے؟ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہمیں دی گئی ہے۔ پہلی چیز حقوق العباد، انسانوں کے حقوق، وہی قومیں اور وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو انسانوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں کامیاب صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہو۔ اس دن میں خان صاحب کو ملا تو میں نے خان صاحب سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا خان صاحب دو چیزیں
میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو بیماریاں ہیں لیکن ان کو کوئی بیماری سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا وہ علاج نہیں کرتا۔ وہ دو چیزیں میں نے کہا کیا ہیں، ایک انسیکیورٹی اور ایک جیلسی۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے اندر تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے، اس کا علاج ہی نہیں کرتے، تو یہ ایک تباہی بن چکی ہے۔ آپ نے نہ کسی سے انسیکیور ہونا ہے، نہ کسی سے جیلس ہونا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ حاسد اذا حسد، کامیابی پہ کسی کی خوش ہو، اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، آپ اس کی مدد کرو۔ ایسے لوگ اگر خود کچھ نہ بنے تو کم از کم کنگ میکر بن جاتے ہیں۔ تو کنگ میکر تو بن سکتے ہیں آپ اس طرح، صرف نیت و سوچ کے ساتھ۔ تو مجھے پوری آپ سے امید ہے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں وہ ضرور سپورٹس مین، کسی نہ کسی سپورٹس میں، یا وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، سپورٹس کھیلتے ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان اس وقت پوری ریاست مخالف ہونے کے باوجود مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ مقابلہ کرنا جانتا ہے۔ اور مقابلہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے۔ تو سپورٹس آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اس طرح کے ایونٹس ہیں یہ آپ کو اپرچونٹی دیں گے آگے بڑھنے کی۔ اور جو بھی اس وقت آپ کا اس ایونٹ کا جو کیش پرائز ہے جو ان ایونٹ میں آپ کو مل رہا ہے، تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ 50 لاکھ روپے کیش پرائز انہی ایونٹس کے اندر مزید جو ہے وہ ان ٹیموں کو دیا جائے۔ اور آگے کے لیے میں آخری بات یہ کروں گا کہ سپورٹس کے لیے اسکول اور کالجز میں جو سپورٹس کٹس ہیں، جو ایکوپمنٹ ہے، ان میں بہتری لائی جائے۔ اس کے لیے جو بھی فنڈ چاہیے ہم نے پہلے بھی مہیا کیے، مزید بھی مہیا کریں گے۔ آج جب مجھے پتا چلا کہ آج یہ ایونٹ ہے تو صبح میں جب سوچا سپورٹس کے بارے میں، اسکول لائف کے بارے میں، تو میں میرا خان کو بتا رہا تھا کہ ہمارا، چونکہ میں تو سرکاری اسکول میں نہیں تھا، سینٹ ہیلنز ہائی اسکول سے میں پڑھا، تو وہاں پر جو ہماری وہ فٹ بال ہوتی تھی نا، ایک ہی فٹ بال تھی، تو ایک تو اس کو پتہ نہیں کتنے پنچر لگے ہوئے تھے۔ تو ہمارا ایک کلاس فیلو تھا جو سائڈ میں یہاں تھا، نور کامل اس کا نام تھا، اور بعد میں ایف سی میں چلا گیا، ابھی بھی میرے خیال میں ایف سی میں ہے وہ۔ تو وہ فٹ بال اٹھا کے یہاں رکھ لیتا تھا، فٹ بال بھی ایک ہی، اوپر سے نور کامل کے حوالے ایک ہی فٹ بال، اور کہتا تھا تم کھیلو گے، تم نہیں کھیلو گے۔ تو مہربانی کرو، ایسے نور کامل آج بھی گھوم رہے ہیں، زیادہ فٹ بالیں دو، زیادہ سامان دو، تاکہ ہر ایک کو کھیلنے کا موقع ملے۔ کوئی نور کامل جو ہے فیصلہ نہ کرے فٹ بال ہاتھ میں لے کر کہ جی کون کھیلے گا اور کون نہیں کھیلے گا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ فنڈ بھی بہت ہیں۔ الحمدللہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہمارا ریونیو بھی انشاءاللہ 55% بڑھ گیا ہے، اور ہمارا سرپلس بھی ماشاءاللہ جو ہے اس وقت 176 بلین ہے۔ یہ پیسہ ہم نے اکٹھا آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، اس پختونخوا کی عوام کے لیے کیا ہے، آپ کے لگانے کے لیے کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے آپ کی بہتری کے لیے کسی بھی سیکٹر میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔